وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قَالُوا آمَنَّا، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں ان شیطانوں کے ساتھ، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، بے شک ہم استہزاء کرنے والے ہیں، ہم مذاق اڑانے والے ہیں، ہم تمسخر کرنے والے ہیں۔ اللہ یستہزئ، اللہ مذاق کرتا ہے بہم ان کے ساتھ، ویمدہم، اور ان کو ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، تاکہ وہ حیرت و سرکردہ رہیں، تاکہ وہ اپنی ذہنی الجھنی میں رہیں۔ بہرحال اس کی تفسیر میں مکمل آ جائے گا۔ اب سنیے، یہ سورہ بقرہ آپ سب کے سامنے یہ بیان ہوئی شروع سے، تو آپ سب کے سامنے یہ بیان ہوا کہ جو اس کی پہلی 5 آیات تھی اس میں متقین کی صفات کو بیان کیا گیا۔ جو متقین لوگ ہیں، جو اس کتاب سے ہدایت لینے والے لوگ ہیں، ان کی یہ صفات ہیں۔ جب یہ 5 آیات متقین کی صفات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری، پھر اس کے بعد آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7، بس یہی 2 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری کفار کے بارے میں۔ جو کفار ہیں، جو میری آیتوں کو سراسر جھٹلاتے ہیں سب کے سامنے، تو لہٰذا ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر اور ان کے کانوں کے اوپر مہر لگا دی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں وَمِنَ النَّاسِ آیت نمبر 7 سے لے کر 8 سے لے کر اور آگے 15 آیات تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف منافقین کا تذکرہ کیا ہے۔ اور آپ کے سامنے میں نے ایک نشانی بھی رکھی تھی مدنی صورتوں کی اور مکی صورتوں کی، یہ بار بار میں اس لیے وہ دہراتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے۔ مکی صورتوں کے اندر آپ کو کفار کا تذکرہ ملے گا سب سے زیادہ، اور توحید و رسالت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ بیان کیا مکی صورتوں میں۔ کیوں؟ کیونکہ مکہ کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ کے اندر صرف اور صرف حضور کے مقابلے میں کافر لوگ تھے۔ اس وقت منافقین اور یہودی نہیں تھے۔ صرف کون لوگ مراد تھے، اور وہ کون لوگ ان کے مقابلے میں؟ صرف اور صرف کفار مکہ تھے۔ لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، مدینہ میں گئے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 نئے گروہ سے مقابلہ بڑھا۔ نمبر 1 منافقین، اور نمبر 2 یہود و نصارہ اہل کتاب۔ تو سورہ بقرہ بھی مدنی صورت ہے، تو اس میں آپ کو منافقین، اہل کتاب، ان کا وہ تذکرہ بہت زیادہ ملے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف 2 آیات اتاری شروع کے رکوع میں کفار کے بارے میں، اور اگلی 13 آیات اتاری صرف منافقین کے بارے میں، یعنی پورا ایک رکوع اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں اتارا، ان کی نشانیاں بیان کی۔ پھر ہم آپ کے سامنے یہ ساری نشانیاں بیان کرتے آ رہے تھے کہ بعض جگہوں پر انہوں نے کہا کہ محمد عربی تو فساد پھیلا رہے ہیں، بلکہ ہم اسلام والے لوگ ہیں، ہم ان کو بھی یہی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، لہٰذا آپ لوگ اپنے کام سے کام رکھیں، ہاں آپ ان کو دعوت دیں، وہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو آپ ان کے مقابلے میں مت جائیں۔ اور وہ اس اپنے آپ کو ان باتوں کو وہ شعور والی باتیں سمجھ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ صحابہ کرام جو کہ بے وقوف ہیں، یعنی یہ بے وقوف کیوں ہیں؟ کیونکہ اس لیے کہ ان کو جہاں پر محمد عربی لگاتے ہیں یہ وہاں پر لگ جاتے ہیں۔ یعنی کہ جب ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مکہ سے ہجرت کرو مدینہ کی طرف، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دو، اپنے گھر بار کو چھوڑ دو، تو یہ صحابہ کرام ان کی باتیں سن کر مدینہ میں آگے، اپنے بیوی بچے چھوڑ کر آگے۔ لہٰذا یہ بے وقوف ہے، ہم ان جیسے نہیں ہیں، ہم تو عقل مند ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جواب دیا، نہیں، الا انہم هم السفہاء، خبردار بے شک یہ بے وقوف ہیں لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ اب یہاں سے آگے تذکرہ ہو رہا ہے پھر منافقین کا جو آج ہم نے ذکر کیا، اب اس کو سنیے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، یعنی صحابہ کرام سے، جب ان سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں قَالُوا آمَنَّا، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں۔ اچھا، یہاں سے کون لوگ مراد ہیں؟ یہاں سے منافقین بھی مراد ہو سکتے ہیں اور یہودی بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ میں نے اوپر بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا والی آیت کے اندر، کہ وہاں پر بھی یہودی مراد ہو سکتے ہیں اور یہاں پر بھی۔ کیوں؟ کیونکہ یہودی بھی یہی کہا کرتے تھے کہ صرف ہم عیسیٰ علیہ السلام اور محمد کو نہیں مانتے، باقی تو ہم تمام انبیاء کو مانتے ہیں، بلکہ ہم انہی کی اولاد میں سے ہیں، ہم تو اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، ہم تو آخرت کے دن کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں، لہٰذا ہم تو ایمان والے لوگ ہیں۔ تو یہاں پر اس آیت سے وہ دونوں لوگ مراد ہیں، منافقین بھی، کیونکہ منافقین تو منہ پر آ کے یہی بولا کرتے تھے کہ اے نبی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ ہیں ہم لوگ، تو لہٰذا اس سے مراد 2 گروہ ہیں، یہودی اور منافقین۔
جب وہ ملتے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ جب وہ تنہا ہوتے, جب وہ خلوت اختیار کرتے شیاطین کے ساتھ. شیاطین سے کون لوگ مراد ہیں؟ منافقین کے سردار یا یہودی علماء. جب وہ ملتے یہودی علماء کے ساتھ تو پھر وہ اپنی اسی ردات میں آ جاتے کہ نہیں نہیں نہیں, ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں, ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. جب ہم صحابہ کرام کو یہ بولتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, دراصل ہم ان کا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں, ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ عبداللہ بن ابی اور جو یہودی علماء کرام تھے وہ یہ کہتے تھے کہ تمہیں تو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ تم لوگ تو مسلمان ہو گئے ہو. تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں, ہم ان کا مذاق اڑانے والے ہیں, ہم ان کے ساتھ ایک ٹائم تک ہیں, باقی تو ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم مستقل طور پر آپ کے ساتھ ہیں. یہ منافقین, اور اگر آپ یہاں سے مراد یہودی لیں تو وہ اپنے علماء سے یہی کہا کرتے تھے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جواب دے رہے ہیں, اللہ یستہزئ بہم, اللہ مذاق اڑاتا ہے ان کے ساتھ. وہ مذاق نہیں اڑاتے صحابہ کرام کا, نہ وہ مذاق اڑاتے ہیں صحابہ کرام کا, نہ وہ مذاق اڑاتے ہیں اللہ کا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ ان کا تو مذاق اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. اور وہ کس طرح کر رہے ہیں, اب یہ سنیے. اللہ یستہزئ بہم, اللہ مذاق کرتا ہے بہم ان کے ساتھ. ان سے کون لوگ مراد ہے؟ بہم سے ہم ضمیر سے مراد منافقین بھی ہیں اور یہودی بھی ہیں. لیکن یہاں پر چونکہ منافقین کا مکمل طور پر تذکرہ آ رہا ہے تو اس تفسیر سے جو خاص لوگ مراد ہے وہ ہے منافقین. اگر عمومی مراد دیے جائیں تو یہودی بھی مراد ہو سکتے ہیں. اللہ مذاق اڑاتا ہے ان کے ساتھ, وَيَمُدُّهُمْ, اور ان کو ڈھیل دیتا ہے. مد یمد, ان کی جو رسی ہے اس کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے. کیوں؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنی حجت کو پورا ان کے اوپر وہ کر سکے کہ جو انہوں نے میری خلاف ورزی کی تو میں نے فوری طور پر ان کو نہیں پکڑا, بلکہ میں نے ان کو ڈھیل دی ہے, بلکہ میں نے ان کی رسی کو ڈھیلا کر دیا ہے. اب ان میں عقل ہوتی تو یہ میری طرف آ جاتے. جب انہوں نے فتوحات دیکھی غزوہ بدر کی, یہ لوگ وہ تب بھی نہیں آئے. جب غزوہ احد میں جب میں نے فتح دی کچھ نقصان کے ساتھ, پھر بھی یہ لوگ میری طرف نہیں آئے. یعنی اللہ نے ان منافقین اور ان یہودیوں کو ڈھیل دی ہوئی تھی. لیکن یہ منافقین اور یہ یہودی یہ ایسے سرکش لوگ تھے کہ ان کے بارے میں فرمایا وَيَمُدُّهُمْ, کہ ان کو ڈھیل دی فی طغیانہم, ان کی سرکشی میں یامہون, اور وہ حیران و سرگرداں تھے. اس سے کیا مراد ہے یامہون؟ یہاں پر تھوڑی سی ایک عربی معنی سمجھ لیں. جب بھی عین میم یا آ جائے, ہما عین میم یا ہما, اس سے مراد ہوتا ہے اندھا پن, آنکھوں کا اندھا پن. جب آ جائے عین میم ہا ہما, تو اس سے مراد ہوتا ہے دماغی اندھا پن, یعنی یہ دماغ سے اندھا ہو چکا ہے, یعنی یہ ذہنی الجھنوں میں پھنس چکا ہے, یہ گمراہی کے راستے میں بھٹک چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس اندھے پن کا ان کے بارے میں نہیں بیان کیا جو آنکھوں سے اندھا پن ہے, بلکہ اللہ نے بیان کیا کہ یہ اپنے دماغوں سے اندھے ہو چکے, یعنی یہ گمراہ ہو چکے اپنے دماغوں سے. اور یہ اسی لیے بیان کیا کیونکہ منافقین کسی بھی قیمت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے, بلکہ جو ان کے شیاطین تھے جو اللہ نے بیان کیا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, جب وہ تنہائی اختیار کرتے اپنے شیاطین کے ساتھ. اور یہ شیاطین کون تھے؟ عبداللہ بن ابی تھا. یہ شیاطین کون تھے؟ یہ وہی یہودی علماء تھے جو ان کو ٹرین کر رہے تھے کہ تم مسلمانوں کی مجالس کو بھی اختیار کرو اور پھر جو خبریں ہوں ان کی وہ ہم تک آ کر پہنچاؤ. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت ڈھیل دی, لیکن بہرحال انہوں نے اس ڈھیل کا ناجائز فائدہ اٹھایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ ڈھیل اسی لیے دیتا ہے تاکہ میں ان مسلمانوں یا پھر میں ان یہودیوں پر یا ان منافقین پر حجت قائم ہو جائے, کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکیں کہ اے اللہ جو ہی ہم گمراہ ہوئے تو نے ہمیں پکڑ لیا, ہمیں تو نے گمراہ یعنی کہ ہمیں تو نے ڈھیل لے دی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ, ان کو میں ڈھیل دیتا ہوں ان کی سرکشی میں. لیکن یہ لوگ کیا ہیں؟ بھٹکتے رہتے ہیں. یہ لوگ کون ہیں؟ جو حیران و سرگرداں ہیں. لہٰذا یہاں پر ابھی آگے بھی جو تذکرہ آ رہا ہے یہ انہیں منافقین کا وہ تذکرہ ہے رکوع کے آخر تک. پھر آخری جو آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعارات جو مثالیں ہیں جو تشبیہات ہیں ان کو ذکر کیا ہے. بہرحال یہ اب پورا رکوع آخر تک منافقین کے بارے میں ہی وہ چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان والی زندگی پر رکھے اور ہمیں ایمان والی موت ہی دے. جب ہمارا ایمان اگر ایمان سے ہٹ کر ہو تو اللہ اس سے پہلے ہی ہمیں موت دے دے. ہمیں ایمان کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ موت نہ دے. اور یہ جو منافقین ہے کہ ان کے بارے میں آیا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, کہ بے شک جو منافقین ہیں یہ جہنم میں سب سے نچلے درجے میں رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ دو منہ والے ہیں, اور جو گھو کا جو ہوتا ہے گھر اسے بھی کہا جاتا ہے نفقہ. کیوں؟ کیونکہ اس کے دو منہ ہوتے ہیں.
گو کو اگر یہ معلوم ہو کہ شکاری کتا اگر یہاں سے منہ ڈالے گا تو میں یہاں سے نکل جاؤں گا، اور اگر یہاں سے منہ ڈالے گا تو میں یہاں سے نکل جاؤں گا، تو نفاق کا بھی معنی ادھر سے لیا گیا ہے کہ منافق کے بھی دو منہ ہوتے ہیں، یہاں کچھ اور یہاں کچھ اور۔ اب وہ جو منافق تھے کیا وہ آج کے دور میں ہیں یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو منافقین کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، وہ جو منافقین ہیں وہ آج کل کے دور میں نہیں ہے، بلکہ علماء امت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ جو اس وقت کے منافقین تھے کہ باہر سے اور آج کل کے نہیں، بلکہ آج کل دو ہی گروہ ہیں، ایک عالم اسلام، ایک عالم وہ کفر۔ آج کل منافقین اعتقادی نہیں ہیں، ہاں منافقین عملی ہیں، جس طرح ہم لوگ ہیں کہ ہمارا دین کچھ اور ہے، ہمارا عمل کچھ اور ہے، لیکن ہم اعتقادی منافق نہیں ہیں، ہم لوگ اندر سے منافق نہیں ہیں کہ ہم اس قرآن کو بھی مانتے ہیں، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، ہمارے عمل میں کوتاہیاں ہیں۔ لہٰذا آج کل کے دور میں اس طرح کا کوئی بھی اعتقادی منافق نہیں ہے، ہاں عملی منافق وہ ضرور ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ہمارے اس وقت کے رؤساء جو رئیس ممالک کے، جو اس وقت غزہ کی صورتحال ہے، اس کے مطابق جو ہمارے منافقین حکمرانوں کا جو ایک طرز عمل ہے، تو یہ لوگ بھی منافقین ہیں، لیکن جو حضور کے دور میں منافق تھے یہ اس طرح کے منافق نہیں ہیں، یہ منافقین عملی ہیں۔ لہٰذا منافق منافق ہے، چاہے وہ عملی ہو یا اعتقادی ہو۔ ہاں اعتقادی کی سزا سخت ہے، لیکن عملی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان آیتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے۔